بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنوں کے ساتھ خوشحال ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی یہی ہیں کہ آپ اپنوں کے ساتھ شاد و آباد رہیے۔ ناظرین، ہمارے ملک کی جو نظام انصاف ہے، جو نظام عدلیہ ہے، وہ بے پناہ غیر شفاف ہے اور انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ سے ایک مغوی بچی بنت کاظم جو ابھی تک اپنے والدین سے دور ہے، اس کا کیس بھی سست روی کا شکار ہوا اور ایک ایسا فیصلہ جس نے بچی کو ماں باپ سے دور کر دیا اور اس کو غیر محرم کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، اسی دوران ایک بچی حجاب زہرا جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے اب تک غائب ہے، اور یہی غلط فیصلے ہونے کی وجہ سے کچھ ہی عرصے بعد حیدرآباد کی ایک بچی جو کہ 14 سال کی ہے، ام ہانی، وہ بھی اب تک جو ہے مغویان کے قبضے میں ہے۔ اور ناظرین، اس طرح کے اور کیسز ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسا ہمارے ملک میں نظام انصاف چل رہا ہے، کہ نہ تحقیق ہوتی ہے، نہ اداروں کے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، جیسے بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بے فارم ہوتا ہے، FRC ہوتی ہے، پاسپورٹ آفس کا جو پاسپورٹ جاری ہوتا ہے، ان ڈاکومنٹس کو جو ہے مانا نہیں جاتا، اور ایک جعلی ہی کہوں گی میں کہ جعلی نکاح نامہ جو ہے اس کے بہاف پہ بچی کو نامحرم کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ والدین دعائیاں دیتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور ان کے لخت جگر کو جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح مغوی بچی بنت کاظم کا یہ فیصلہ آیا، اور اس کے بعد ام ہانی کا آیا، نمرہ کاظمی کا آیا، اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں اور نامحرموں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو گینگ ہیں یا مافیا ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تو کچھ نہیں ہونا، ہم نے مٹھیاں گرم کرنی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی، اور جو ہے 2-4-5 ہزار روپے خرچ کر کے جعلی نکاح نامہ بنانا ہے، اور ہم کسی کا جگر کا ٹکڑا بآسانی چھین لیں گے۔ آج یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف اتنا سست ہے اور غیر معیاری ہے، بنا تحقیق کے جو ہے فیصلے دے دیے جاتے ہیں، جبکہ تحقیقاتی کمیٹی بٹھانی چاہیے۔ فوری طور پہ اگر کوئی بچی ایسے بازیاب ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے گئی تھی اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو اگر بچی مائنر ہے والدین کے مطابق، تو ان کو والدین کو سننا چاہیے، ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد بچی کو شیلٹر ہوم میں، چائلڈ بیرو جو شیلٹر ہومز ہوتے ہیں ان میں رکھیں یا دارالامان میں رکھیں، لیکن بچی کو غیر محرم آدمی کے ساتھ جانے دیا جاتا ہے۔ آج ناظرین، میرا جو ولاگ بنا رہی ہوں، میرا اس وقت دماغ بالکل کام نہیں کر رہا ہے، میں بہت صدمے سے نڈال ہوں کہ کل جو ہے عدالت میں 2 دکھی والدین جو ہیں، جو مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مسیحی بھائی ہیں ہمارے، ان کی بچی کو ان کے سگے ساڑو یعنی کہ بچی کے سگے خالو نے جو ہے ماں سے پہلے آ کے کہا کہ آپ کی بہن کے گھر میں ڈیلیوری ہونے والی ہے اور یہ بچی کو میں لے جا رہا ہوں، اور اس طرح سے یہ بچی جو ہے تھوڑا سا کام وام کر لے گی، تو وہ ورغلا کے مطلب اس طرح کی باتیں کر کے وہ لے گیا۔ اور جب رات کو والدین وہاں پہنچے، جو بھی کچھ ہوا ناظرین، وہ میں آپ کو ان کے وکیل سے اور ان کے والدین سے سارا سناتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ کہاں رہتی ہیں؟ آپ کی بیٹی کی عمر کتنے سال ہے اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہم لوگ نیو کراچی اللہ والی میں رہتے ہیں، اور میری بیٹی کی عمر ہے 12 سال 8 مہینے، یعنی کہ دسمبر کے 1 مہینے پہلے وہ پوری ہوگی 13 سال کی۔ ابھی 13 سال کی بنی، ابھی جو دسمبر سے پہلے آئے گا نا، نومبر ہے نا، اس میں یہ ہوگی پورے 13 سال کی، ابھی پوری 13 سال کی بھی نہیں ہوئی۔
اور ان لوگوں نے 18 سال کی لکھوایا ہے اور مسلمانی نکاح کیا ان لوگوں نے اور تیسرا نکاح کر رہا ہے یہ. اچھا، جب آپ کی بیٹی کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی؟ جی وہ بالکل ساتھ جانا چاہ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی, بولی میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی مما, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اور ان لوگوں نے جھوٹے بیان بھی لیے ہیں بچی کے, اور بچی کو یہ بولا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی نا تو ہم تمہارے ماں باپ کو مار دیں گے. اور تمہارے بیان میں ان کو یہ بھی لکھوایا تھا کہ تمہارے جو باپ ہیں نا وہ ڈرگس بیچتے ہیں اور شراب بیچتے ہیں. تو جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے, بچی سے کہلوایا گیا ہے. اچھا تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ یہ واقعہ کب کا ہے, کب اغوا ہوئی ہے, کون لے کر گیا؟ یہ 22 جون کی بات ہے, 6:30 بجے کی. ان کا خالو آئے تھے گھر پہ, تو وہ بول رہے تھے میری وائف کی طبیعت خراب ہے تو ان کو نا میں ساتھ لے کے جاؤں گا اور تھوڑا کام وام گھر کا کروا کے نا تو اس کو گھر پہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. میں نے اسی یقین, میں نے کہا چلو زیادہ, کیونکہ 2 ماہ ہوئے ہیں, میری بہن کا ڈیلیوری کیس ہوا تھا, اس کا بچہ پیدا ہوا تھا, تو میں نے اسی لیے بھیج دیا تھا. جب وہاں پہنچا تھا وہاں پہ یہ تو جب ہم لوگ 10 بجے پہنچے گھر پہ تو گھر پہ نہیں تھا. پنجاب لے کے چلا گیا. اس کے بعد ہم لوگوں کو تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ وزیر آباد لے کے چلے گئے اور وہاں پہ ان لوگوں نے مسلمانی نکاح کروا لیا. اچھا اور یہ اپنے بچاؤ کے لیے نکاح کرتا ہے اور رہتا کرسچنوں میں سب کچھ وہی کام کرتا ہے, صرف بچاؤ کے لیے کرتا ہے یہ اپنے. جی اور جس نے اغوا کیا اس کا نام کیا ہے؟ عباس. عباس. ٹھیک ہے, یہ کیا واقعہ ہے اور اب کیا ہوا ہے اس کیس میں؟ آج یہ ہے کہ جو زارش ہے اسے اس کے کیس کے اندر ہم گئے تھے, تو لاسٹ ٹائم جو میجسٹریٹ کے پاس سنڈے والے دن انہیں پیش کیا تھا اور اس کو لیبرٹی کے اوپر جو چھوڑا گیا ہے اس پہ پلی ہم نے یہی لی تھی لاسٹ ٹائم بھی, آج بھی یہی پلی لی ہے کہ ایک مائنر گرل کو آپ کس طرح لیبرٹی پہ چھوڑ سکتے ہیں. جبکہ دعا زیرہ والا جو کیس ہے ہمارے سامنے ہے, اس میں ڈی بی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. جب ان کے اوپر دباؤ تھا, ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں, بٹ اس کے بعد جب وہ مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو انلیگل, مقصد اس کی کوئی لیگلی ویلیو نہیں ہے, یہ قرار دے کر ان کو جو ہے اب دارالامان میں رکھا گیا ہے. بٹ یہاں پہ 13 ایئرس آف ایج گرل ہیں, انہیں کس طریقے سے ریلیز کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ چائلڈ میرج ریسٹریکشن ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 3 ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے جو چائلڈ سے میرج کرتا ہے یا بچوں سے شادی کرتا ہے 18 ایئرس ابو جو ہے وہ اس کو 3 سال کی قید مشقت ریگریس امپریزمنٹ ہے, اور کم سے کم 2 سال سے بھی زیادہ اس کو آپ ریلیز کر اس بچی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے, بٹ آج جو کارروائی ہے یہ اس کے اندر مجسٹریٹ سے میں نے بات کیا ہے, جو 6 جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد میں نے جو ہے شوکاس نوٹس جو ہے وہ آئی او کو گیا ہے, ان سے ڈی این اے رپورٹ اور میڈیکل رپورٹ طلب کی گئی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آیا جو لڑکی ہے وہ کتنے سال کی ہے. مجسٹریٹ صاحب نے یہ جاننے کے لیے ان کو یہ شوکاس نوٹس دیا ہے, بٹ ان کی جو پیرنٹس ہیں ان کی شادی کو بھی 14 سے 15 سال ہوئے ہیں, وہ نکاح نامہ, ان کے بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ سب چیز موجود ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ سارا عمل ہو جاتا ہے. تو اب انہیں جو ہے نا نیکسٹ ڈیٹ کے لیے شوکاس نوٹس دیا آئی او صاحب کو, اور یہ ڈی این اے رپورٹس اور میڈیکل رپورٹس ایج کے لیے منگوائی ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دکھی والدین کی بھی بات سنی اور آپ نے سنا کہ وکیل نے کیا کہا, تو ناظرین ایسا کب تک چلے گا؟ کیا ہم لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیں کہ اغیار آئیں گے ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ کیا کریں؟ بچیوں کو گھر میں بند کر کے قید کر کے رکھ دیں؟ ہماری بچیاں پڑھیں گی نہیں, لکھیں گی نہیں, باہر نہیں جائیں گی, اپنا کوئی مقام مرتبہ نہیں بنائیں گی. ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کیسا ملک ہے, کیسا انصاف ہے؟ ہم نے آپ تک ان دکھی والدین کی جو فریاد ہے وہ آپ تک ہم نے سنا دی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے جس طرح بنت کاظم کے لیے آواز اٹھائی, جس طرح ہم ہانی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اسی طرح اس غریب ماں باپ کی جو مائنر بچی ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھائیے. دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور دوست احباب میں شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو. پاکستان زندہ باد.